اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی قد اور شخصیت کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کی عظمت و رفعت اور اس کی بلند نگاہی کا زمانہ نے اعتراف کیا، اور دینی تفقہ، ایمانی فراست اور ظاہر و باطن کی اجتماعیت میں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جسے دینی امور کی قیادت حاصل تھی اور امور زندگی کو سمجھانے میں جس کی برتری مسلم تھی۔ ایک طرف اس نے روحانی تربیت اور قلب و نظر کے تزکیے کا کارنامہ انجام دیا اور خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات کی صدا لگائی، تو دوسری جانب انگریزوں کی غلامی کے خلاف شاملی کے تاریخی میدان میں جنگ آزادی کی قیادت کی اور وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کا فریضہ ادا کیا۔ ہندوستانی تاریخ کی عظیم شخصیت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ وہ سن ہجری 1223 میں سہارنپور کے اطراف میں نانوتا کے تاریخ ساز مقام پر اپنے نانیہال میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کا آبائی وطن تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یوپی تھا۔ حاجی صاحب کا سلسلہ نسب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی تربیت کی ذمہ داری شیخ محمد امین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر آ پڑی۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے دہلی کا سفر کیا اور صرف و نحو کے علاوہ خصوصیت سے فن حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان پر علم کے دروازے کھول دیے اور انہیں تھوڑے ہی عرصے میں دینی فہم اور کتاب و سنت سے خاص تعلق پیدا ہو گیا۔ صلاح و تقوی پیدائشی طور پر ان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا تھا، جس نے آگے چل کر کائنات کے راز ہائے سربستہ اور اسرار حکمت و قدرت ان پر واضح کیے، اور تعلق مع اللہ، مخلوق خدا پر نظر، اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کی فکر اور محبت رسول ان کی زندگی کے امتیازی خصائص بن گئے۔ حاجی امداد اللہ صاحب عام علماء و مشائخ کی طرح دین کے کسی ایک پہلو پر عامل نہیں تھے، بلکہ وہ دین کو ہمہ جہت اور ہمہ گیر سمجھتے تھے اور زندگی کے وسیع تناظر میں اس کو راہنما مانتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی دینی اور تعلیمی بیداری کے لیے موجودہ حالات کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور دلوں میں ایمان و عقیدت کا بیج بونے کے لیے وسیع تیاری کی۔ حضرت حاجی صاحب قیادت کے اسٹیج پر اس وقت نمودار ہوئے جب پورا ملک انگریزی سامراج کے خلاف بغاوت کی آگ میں جھلس رہا تھا اور انگریزی استعمار کے خونی پنجے پورے ملک کا گلا دبوچنے کو تیار تھے۔ ایک منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کو دینی عقائد اور تعلیمی اور تہذیبی ورثہ سے محروم کیا جا رہا تھا اور ان کی اس روشن تاریخ سے ان کا رشتہ کاٹا جا رہا تھا جس میں انہوں نے بڑے عظیم الشان کارنامے انجام دیے تھے، اور زمانہ گزرنے کے باوجود جس کو مٹانا اور بھلانا آسان نہیں۔ جب حاجی صاحب نے دین کی خدمت اور مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے جد و جہد شروع کی تو نصرت غیبی نے ان کی تائید فرمائی اور ان کو ایسی مخلص شخصیات اور علماء کرام میسر آ گئے جن کی وجہ سے وہ اس ملک میں انگریزی حکومت کے خلاف برپا ہونے والے ایک انقلاب کی قیادت کر سکے اور عام مسلمانوں کو ان کا مقام و مرتبہ واپس دلانے میں مثالی کردار ادا کرنے کے قابل ہوئے۔ مسلمانوں میں دینی روح پیدا کرنے اور دلوں کو بجھتی ہوئی انگیٹھیوں کو شعلہ بار کرنے اور ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی جد و جہد میں جن اکابر علماء نے ان کا ہاتھ بٹایا، ان میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، حافظ ضامن شہید اور مولانا منیر احمد نانوتوی کے نام سر فہرست ہیں۔ حاجی صاحب کو جو زمانہ ملا اس میں ملک کے حالات سازگار نہیں تھے۔ پورا ملک ایک طرح کے انتشار اور بے چینی میں مبتلا تھا اور پوری ہندوستانی قوم خصوصاً مسلمان انگریزی حکومت کا خاص نشانہ بنے ہوئے تھے۔ ان پر ظلم و خوف و دہشت اور لوٹ مار کی ہر قسم کی وار کی جاتی تھی اور نفرت و اظہار ثانی کی کوئی نہ کوئی تلوار ان کے سر پر ہر آن لٹکی رہتی تھی۔ اس خوفناک صورتحال کے خلاف پورے ملک میں بغاوت کی فضا پیدا ہو گئی اور لوگ انگریزی حکومت کے خاتمے کے منصوبے بنانے لگے۔ یہ سن عیسوی 1857 کا سال تھا۔ پوری ہندوستانی قوم انگریزی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، آندھی طوفان کی طرح بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی اور انگریزوں کے خلاف پورا ملک ایک آواز ہو گیا۔
انقلاب کی اس تحریک کی قیادت ملک کے ممتاز ربانی علماء کے ہاتھوں میں تھی، جنہوں نے اپنی جد و جہد اور شعلہ بار تقریروں سے انقلاب کی آگ لگا دی اور جہاد و قتال کی گرمی پیدا کر دی۔ اس کے نتیجے میں ملک کے چپے چپے پر انقلاب کی آواز بلند ہونے لگی اور جگہ جگہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان خونی جھڑپیں ہوئیں، جن میں برادران وطن بھی ان کے شانہ بشانہ رہے۔ ہر جگہ اس پورے انقلاب کی قیادت علماء اکرام کے ہاتھوں میں تھی۔ اس پوری جد و جہد کو انقلاب سن عیسوی 1857 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب اور ان کے حلیف علماء اکرام نے منصوبہ بنایا کہ مختلف علاقوں میں الگ الگ انقلاب اور مسلح جد و جہد کے مرکز بنا کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ حاجی صاحب کا وطن ہونے کی وجہ سے تھانہ بھون کو ملک کی آزادی میں ایک مرکزیت حاصل تھی۔ حاجی صاحب نے وہیں اپنی خانقاہ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر انگریزی استعمار کے خلاف بغاوت کا اعلان اور ہندوستان میں ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے جد و جہد شروع کی، اور اس جد و جہد کو تقویت پہنچانے کے لیے اسے مسلمانوں پر اور خصوصاً علماء پر فرض قرار دیا۔ حاجی صاحب کو اس سلسلے میں علماء کی صرف زبانی تائید حاصل نہیں ہوئی، بلکہ وہ عملی طور پر ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں اتر پڑے۔ ان میں سے حافظ محمد ضامن شہید، معرکہ شاملی، مولانا محمد تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حاجی صاحب کے پاس وقتاً فوقتاً تشریف لاتے تھے اور جہاد کے امور پر تبادلہ خیال کرتے تھے اور اس سلسلے کی تیاریوں کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ انگریز نے اس جد و جہد کو کچلنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق پیسوں اور عہدوں کا لالچ دے کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیڈروں کو خرید لیا اور باقی لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بیشتر بڑے قائدین اور مصلحین کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا۔ خود سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر اور ان کے اہل خانہ کو قید کر کے رنگون بھیج دیا، اور اس طرح ملک سے مغل سلطنت کا عملاً خاتمہ ہو گیا۔ حاجی صاحب اور ان کے رفقا کار آزادی اور جہاد کی اس تحریر کو پوری طرح عام کر چکے تھے۔ اب انہوں نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اور انگریزی حکومت کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تھانہ بھون کو اپنا مرکز بنایا۔ تھانہ بھون میں آزادی کے متوالے مسلمان مجاہدین جمع ہونے لگے اور انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اپنا امیر اور قائد جہاد بنا لیا۔ مجاہدین ابھی اپنے قائد کا انتظار ہی کر رہے تھے، اچانک انہیں خبر ملی انگریز اپنا توپ خانہ تھانہ بھون سے، جہاں ان کی فوجی چھاونی تھی، شاملی لے جا رہی ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین کا ایک دستہ لے کر ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے، اور جب دشمن اپنا توپ خانہ اور گولہ بارود لے کر وہاں سے گزرا تو مولانا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں دشمن بھوکلا گیا اور وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلا، جس پر مسلمانوں نے مال غنیمت کی طرح قبضہ جما لیا۔ اسی طرح دوسرے مجاہدین علماء نے شاملی کے دوسرے انگریزی ٹھکانوں پر چھاپا مارا اور شدید حملے کیے اور ثابت قدمی اور جوش جہاد کے ساتھ آگے بڑھتے گئے، لیکن انگریزی فوج زیادہ تھی اور مسلح تھی۔ انہوں نے مجاہدین پر گولیاں چلانا اور مسلسل گولے پھینکنا شروع کر دیے۔ دشمن کی ایک گولی حافظ ضامن کے سینے میں لگی اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس سے دشمنوں کی فوج کو حوصلہ ملا اور انہوں نے مسلمانوں پر لگاتار حملے کیے۔ اس جنگ میں انگریزوں کا بہت بڑا جانی و مالی خسارہ ہوا، لیکن بالآخر مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ سن ہجری 1857 کے اس انقلاب کی ناکامی ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک المیہ اور دردناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد پورے ملک میں انگریزوں کے اثرات پھیل گئے اور ان کے قدم جم گئے۔ اس انقلاب کی قیادت کے جرم میں مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا گیا اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اس ضمن میں حاجی صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہوئے، اس لیے انہوں نے اپنے بعض دوستوں کے ساتھ کراچی ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب ہجرت فرمائی اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ مکہ مکرمہ چلے جانے کے بعد بھی حضرت حاجی صاحب کی آزادی کے سلسلے میں دلچسپی کم نہیں ہوئی۔ وہ مسلسل یہاں کے حالات کی اطلاع رکھتے تھے اور یہاں کے لوگوں کو اپنی ہدایت سے نوازتے رہتے تھے اور تحریک آزادی کی کامیابی کے لیے اپنے پیغامات سے نوازتے تھے۔ انقلاب سن ہجری 1857 کی ناکامی کے بعد حضرت حاجی صاحب نے بڑی شدت کے ساتھ ایک ایسے مرکز کی ضرورت محسوس کی جہاں وہ ان حملوں سے محفوظ رہ سکیں اور دین اور دنیا کے اپنے سرمایہ کی حفاظت کر سکیں۔
اس کے لیے انہوں نے اپنے احباب کو ایک بڑے دینی ادارے کے قیام کی راہ دکھائی، جس کا مقصد انگریزی حکومت کے مقابلے میں شکست کھا جانے کے بعد مسلمانوں کے دینی پہلو کی حفاظت اور سیاسی مسائل سے زیادہ انہیں دینی قیادت مہیا کرنا تھا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے دیوبند میں ایک بڑا مرکز دارالعلوم قائم کیا۔ یہ دینی علوم کی تدریس کا صرف ایک ادارہ نہ تھا، بلکہ مسلمانوں کے بچے کچھ تہذیبی سرمایہ کی حفاظت کا ایک محفوظ قلعہ اور دین سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بنیاد پر نئی نسل کی تربیت اور موجودہ سیاسی حالات کے مقابلے کے لیے ضروری جد و جہد کا ایک وسیع تر پلیٹ فارم تھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اپنی کتاب مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش میں ہندوستان کی دینی قیادت پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے قائم کیے ہوئے اس ادارے کو وہ دینی علوم اور درس و تدریس اور فقیہ اور معلم پیدا کرنے کا محض ایک مدرسہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسلامی سلطنت کے خاتمہ اور انقلاب کی ناکامی کے بعد وہ اسے داعیوں اور مجاہدوں کی ایک چھاونی سمجھتے تھے۔ بلا شبہ اس ادارے نے بڑی حد تک اپنا مطلوبہ رول انجام دیا اور جنگ آزادی اور ملک سیاست میں غیر معمولی حصہ لیا، اور اس ملک کو انگریزی قبضے سے آزاد کرانے اور ایک قومی حکومت کے قیام میں اس ادارے کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی دینی علمی خدمات اس ملک میں روز و روشن کی طرح ظاہر ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی ایمان اور تقوی سے بھرپور زندگی میں حاجی صاحب کی مخلصانہ خدمات، ان کی جد و جہد اور ان کے زہد و تقوی کا خاص حصہ ہے۔ انہوں نے ان کے اندر جہاد و عمل کی اسپرٹ پیدا کرنے کے علاوہ رضائے خدا بندی کے حصول کے راستے بھی بتائے، اور بیاباں کی شب تاریک میں نور کی شمعیں فروزاں کی اور زندگی کی حقیقت یاد دلائی کہ زندگی مسلسل جد و جہد اور پہم عمل کا نام ہے۔ حاجی صاحب اپنے روحانی مقام و مرتبے میں اپنے بہت سے معاصرین سے فائق تھے، اور اللہ کے فضل و احسان کی بدولت انہوں نے ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کی اصلاح کی اور معاشرے کو عیسائیت کے اس خطرے سے بچایا جو عیسائی حکومتی سطح پر سرپرستی کے سبب پیدا ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو علماء و مشائخ کے یہاں بھی محبوبیت کا مقام حاصل تھا، اور اپنی علمی صلاحیت اور معرفت کے باعث وہ دینی قیادت اور بیعت و ارشاد کی مسند پر فائز تھے۔ انگریزی حکومت کے ظلم و جبر اور طرح طرح کے جور و استبداد کی وجہ سے جب دوسرے علماء و مشائخ مسلمانوں کی قیادت سے کنارہ کش ہونے لگے تھے، حاجی صاحب نے ملت کی دستگیری کی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ انگریزوں نے اصلاح و تربیت اور بیعت و ارشاد کے اس دروازے کو بند کرنا چاہا اور اس کے لیے دھمکی اور سزا کا ہر حربہ استعمال کیا۔ حکومت سمجھتی تھی کہ حاجی صاحب کی قائدانہ شخصیت کبھی بھی ان کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے اس چراغ کو بجھانے اور اس آواز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انگریز کی تمام کوششوں کے باوجود ان کی دعوتی سرگرمیاں جاری رہیں۔ بالآخر ملکی حالات اور حکومت کی پابندیوں نے انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے کعبۃ اللہ میں اللہ کے حرم اور اس کے جوار کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ اس سے پہلے ہی وہ رسول خدا کی چوکٹ سے وابستہ تھے اور آپ کی سنتوں کو حرز جاں بنائے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سمندر موجن تھا، اور دین صحیح اور قوت ایمانی اور دینی فہم کا انہیں وافر حصہ عطا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں محبت کا ایسا جنون حاصل تھا جس کے سامنے ہر رکاوٹ بے حیثیت ہو جاتی ہے، اور جس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی ایسی مجنونانہ محبت جب دلوں میں داخل ہوتی ہے تو عجائب کا ظہور ہوتا ہے اور دنیا انگشت بدندہ رہ جاتی ہے۔ حاجی صاحب کا اصلاح و تربیت کا انداز دوسرے علماء و مشائخ سے کچھ جدا نہ تھا، لیکن وہ اس میں حالات زمانے کی رعایت کرتے تھے اور اس سے دور رس نتائج پیدا کر لیتے تھے۔ انہوں نے مسلم معاشرے کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا تھا اور ایک نتیجہ نکالا تھا کہ معاشرے کو سب سے زیادہ دینی عقائد کے مہم اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انگریز ایک تعلیم یافتہ قوم ہے اور تعلیم کے بغیر کسی قوم کا کوئی وزن یا سیاست میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔
انہوں نے پایا کہ اگر ہماری قوم جہالت اور ناواقفیت کے عالم میں پڑی رہے گی تو دینی بنیاد پر صحیح اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکے گی، اور نہ ہی وہ اس دوسری تہذیبوں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کر سکے گی۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم اور اسلامی روح پیدا کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کی اور تعلیم و ثقافت کی اشاعت کو اپنا نصب العین بنایا۔ ان کی خواہش تھی کہ دین کی فہم کا یہ رجحان عام ہو جائے اور مسلمان احساس کمتری سے محفوظ ہو جائیں اور عقیدہ و ایمان کی ہر کمزوری ان کے اندر سے نکل جائے۔ ان کی جد و جہد کے نتیجے میں علماء ربانی اور مخلص بزرگان دین کی ایک پوری جماعت پیدا ہوئی جس نے اصلاح و تربیت کے میدان میں ان کی پیروی کی اور دعوت و ارشاد کے ان کے طریقے کو اپنایا اور دوسرے علمی اور دینی حلقوں میں ان کی دعوت اور فکر عام کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ ان مخلص علماء کرام کی اس مخلصانہ جد و جہد کی پہلی کاوش دیوبند کا مرکزی ادارہ تھا جو حاجی صاحب کے خوابوں کی تعبیر اور ان کی آرزوؤں کی تکمیل تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد حضرت حاجی صاحب کے ایک متوسل عالم حج کے موقع پر مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حاجی صاحب سے درخواست کی کہ ہم لوگوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، آپ سے اس کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ حاجی صاحب نے برجستہ جواب دیا، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ہم نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، کتنے نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں دین کی بقا کے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں، اور یہ مدرسہ انہی کی دعاؤں اور آہوں کا نتیجہ ہے۔ حاجی صاحب کا یہ جواب پوری وضاحت کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے تمنا رکھتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی مرکزی دینی ادارہ ہو جو انہیں دینی علوم سکھائے اور اسلامی تعلیمات سے ان کو آشنا کرائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ملک کے اور مسلمانوں کے موجودہ حالات کی اصلاح کا اس سے بہتر کوئی طریقہ ممکن نہیں۔ خود حاجی صاحب نے حرم کے چاروں طرف ایمان و یقین کے حلقے قائم کر دیے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سرزمین حجاز میں ان سے دینی خدمت اور مسلمانوں کی تربیت کا بڑا کام لیا، اور بیت اللہ کے سائے میں یہ ایسی بڑی سعادت ہے جس سے بڑھ کر کوئی دوسری سعادت نہیں۔ حاجی صاحب نے دارالعلوم کی شکل میں ہندوستان میں علم کی جو شمع جلائی تھی وہ مخالف آندھیوں کے درمیان اور ناسازگار حالات میں بھی اپنا نور بکھیرتی رہی، اور آج تک طالبوں اور حاجت مندوں کے لیے اس کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سرزمین حجاز پر کی جانے والی حاجی صاحب کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ نہ جانے کتنے دلوں کو انہوں نے نور ایمانی سے بھر دیا، کتنی عقلوں اور ذہنوں کو جلا بخشی، اور عربوں کے معاشرے میں دینی غیرت اور قربانی کے جذبات پیدا کر دیے، اور دینی فہم اور عمل کے دروازے کھولے، اور توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان حسنات کا اجر حاجی صاحب کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ حاجی صاحب کی جمادی الثانی سن ہجری 1317 میں 84 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ یہ پوری مدت انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں بسر فرمائی، اور اس حیات مستعار کے 40 سال انہوں نے حرم محترم کے جوار میں مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اپنے کارناموں کے باعث اسلامی تاریخ میں ایک روشن صفحے کا اضافہ فرمایا۔ ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ تحریک ندوۃ العلماء کو حاجی صاحب کی بھرپور تائید حاصل رہی، اور وہ اس کی بنیادی فکر کے مداح تھے، اور ان کے ارکان ندوۃ العلماء سے اتنے گہرے تعلقات تھے جس کی وجہ سے انہیں ندوۃ العلماء کا نگران اعلیٰ یا سرپرست سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض کاغذات پر ان کے دستخط اور ان کی بعض تائیدی تحریریں اب بھی موجود ہیں۔ تو دوستو یہ تھی مختصر سی حالات زندگی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی، آپ اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں اور حاجی صاحب کی زندگی کو سمجھیں اور ان کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔